جاننا چاہوں گی، بتا رہی تھی کہ 2012 میں شی تھاٹ آف ٹرننگ ہر سیلف انٹو اے ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ. تو یہ بتائیے مانو، ٹرانسجینڈر ایکٹیویزم آپ نے 2012 میں کیوں سوچا اور آپ کو کیوں محسوس ہوئی ضرورت کہ آپ کو بننا چاہیے اس کمیونٹی کے لیے؟ تھینک یو سو ویری مچ. پہلے تو مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے، اور ہم آج ایک نیشنل آئی وڈ سے پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے. 2012 میں اس سے پہلے میری ایک پراپر ایجوکیشن جرنی ہے، اور اس ایجوکیشن جرنی کے ساتھ میری پریکٹیکل جرنی ہے. تو اس پریکٹیکل جرنی میں مجھے بہت سارے ہرڈل فیس کرنے پڑے. اس ایجوکیشن میں مجھے بہت سارے ہرڈل فیس کرنے پڑے، اور جب میں اتنی امپاور ہو گئی، اب اسے سوشو امپاور ہو گئی، تو پھر بھی میں بہت کچھ فیس کر رہی تھی. تو آئی جسٹ ریئلائز ایٹ دیٹ ٹائم کہ اگر اس وقت بھی اتنی پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اگر میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں اسٹگما فیس کر رہی تھی، ڈسکریمنیشن فیس کر رہی تھی، بلی ہوتی تھی، ہراس ہوتی تھی معاشرے سے، تو مجھے لگا کہ کیوں نہ میں خود سے ایک ایسا سولیڈیٹی گروپ بناؤں. اس سولیڈیٹی گروپ سے میں اس طبقے کے لیے کام کروں جو کہ اس کمیونٹی کا بہت پسا ہوا طبقہ ہے، جن کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے. تو وہ اس معاشرے کی ایک تنگ دستگی کی نظر کا کتنا برا شکار ہوتے ہوں گے، اور ان کو کتنے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ میرا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے سوچا کہ میں اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ساتھ اپنا ایکٹیویزم بھی اسٹارٹ کروں گی، اور اسپیسیفکلی ہیومن رائٹ اینڈ ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے کام کروں گی. بہت خوب، بہترین. خوبصورت. زہیب صاحب، یہاں سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بل بھی آیا تھا، کس طرح سے ٹرانسجینڈر رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر کے رائٹس سے متعلق جو قانون ہے، وہ ایک ایکٹ ہے 2018 کا، ٹرانسجینڈر پرسنس ایکٹ 2018، جس کو ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس میں دو ایکسپریشنز بڑے واضح کیے گئے ہیں، ایک جینڈر ایکسپریشن اور دوسرا جینڈر آئیڈینٹی. ٹھیک. جینڈر ایکسپریشن آپ کا پرسنل پریزنٹیشن ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ دوسروں پہ ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرے اس سے پرزیوم کرتے ہیں کہ آپ کی جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے. صحیح. جینڈر آئیڈینٹی از ٹوٹلی سیلف. اٹ از دا سینس آف سیلف کہ آپ کیا ہیں، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، بلینڈ آف بوتھ ہیں، یا نیدر آف دیز ہیں. ٹھیک. اسی کے بیس کے اوپر آگے پھر جو قانون میں خواجہ سرا کی کیٹیگرائزیشن بتائی گئی ہے، جس کو بیسکلی ہم ٹرانسجینڈر کیٹیگرائزیشن کہتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر میلز ہو سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر فیمیلز ہو سکتی ہیں، خواجہ سرا ہو سکتے ہیں، اور انٹرسیکس ان کو خنسا کہا جاتا ہے وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. ان کے پہ ڈیٹیلڈ رائٹ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں. جب آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تو پھر کسی بھی جینڈر میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، چاہے وہ خواجہ سرا ہے، چاہے وہ میل ہے، چاہے وہ فیمیل ہے. جو قانون نے میل اور فیمیل کے رائٹس بیان کیے گئے ہیں، اس ایکٹ میں انہی رائٹس کو خواجہ سرا کے اوپر جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو یہ بتائیے، آپ نے نیکٹس کی بات کی جو کہ موجود ہے قانون. جی جی. عمر، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ان پر اسی طرح ریپڈلی ایکشن لیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے؟ جی، میں اپنی بات کو ایکچولی اسٹارٹ یہاں سے کرنا چاہوں گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے، کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کی جن کی بات کی گئی ہے، جو آرٹیکل 8 سے 28 تک چل رہے ہیں، دے آر دی سپریم رائٹس. نو لا، نو اتھارٹی، نو پرسن کین نلیفائی دوز رائٹس. اور جو پرائمری لا ہے، جیسے ذکر کیا ہے میرے کولیگ نے، ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018، اس میں یہ بات انشور کی گئی ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے، جس طرح سے وہ ایک نارمل میل اور فیمیل پہ اپلائی ہو رہے ہیں، اسی طرح سے وہ ایک ٹرانسجینڈر پرسن کو بھی پروٹیکٹ کریں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں بائسنس معاشرے میں پائی جاتی ہے. اس بائسنس کی وجہ سے اور اس جو امپارشیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس قانون اور ان رائٹس کے اوپر ریپڈلی ایکشن نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، ان میں ہمیں ڈیلے ایک ڈرا بیک ہے. صحیح. یہ ڈرا بیک ہے. یہ مجھے بتائیے گا، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بل کے کیٹیگوریکلی جب یہ بل آیا، اس کے بعد سے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے؟ کیا امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے؟ جی اسٹارٹ. جی مانو. اچھا، ہمیں نا کسی بھی لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کا پراپر پروسیجر سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ملک میں جب بھی کسی لا کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو دیر از اے نیڈ ٹو ڈیولپ اے پراپر فریم ورک، اور وہ رول آف بزنس یا رول آف لا کے طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو اس قانون کے اوپر بھی رول آف جو ہے لا ڈیولپ کیے گئے، اور اس میں کیٹیگوریکلی بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک انفورسمنٹ میکینزم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس انفورسمنٹ میکینزم میں 3 اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. صحیح. ایک ہے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، ایک وفاقی محتسب، اور ایک ہے نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف وومن.
تو ان کو انفورس کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ امپلیمنٹیشن کو انشور کریں، اور نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹ اس میں آئی وڈ سے ایک ٹاپ آئی وڈ سے ایک رسپانسبل اتھارٹی ہے جنہوں نے یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. تو دیر آر ملٹیپل امپلیمنٹیشن جو کہ اب تک ہو چکی ہیں، جس میں ایجوکیشن کے اوپر کام ہو چکا ہے، آپ کی جینڈر آئیڈینٹی ریکگنیشن کے اوپر کام ہو چکا ہے، آپ کے ہیلتھ رائٹس کے اوپر کام ہو چکا ہے، جاب اپرچونیٹیز مل چکی ہیں، اور ابھی ایک بہت بڑا آئی وڈ سے ایک چینج ہے جو ہم نے اس الیکشن میں دیکھا. اس دفعہ کے جو آپ کے وفاق کے الیکشن تھے اور صوبائی جو الیکشن تھے، اس میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ایز اے الیکشن ڈے آبزرور ہائر کیا گیا، اور ان کو ایکریڈیشن کارڈ کے ذریعے اتھارٹی دی گئی کہ وہ الیکشن کو آبزرو کریں کہ کیا جو ہماری کمیونٹی ہے، ٹرانس کمیونٹی، کیا ان کو بھی وہی بیسک رائٹ دیا جا رہا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا، وہی انیبلنگ اسپیسیز دی جا رہی ہیں پولنگ اسٹیشن پہ جانے کے لیے. اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی نے ان کو آبزرو کیا پوری اتھارٹی اور پاور کے ساتھ، اور اس کو رپورٹ بیک کیا. تھوڑا سا ہم کچھ چیزوں پہ ہمیں میرے خیال سے ابھی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم آئی وڈ سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رویوں میں تبدیلی کیسے لے کے آئیں. آپ نے بہت پیاری بات کی، میں یہی سے کنٹینیو کروں گی آپ کی بات کو، لیکن رویے سے مجھے یاد آیا جس طرح انہوں نے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے، ووٹ کا حق بہت ضروری ہے ایک ہر شہری کو. تو زہیب مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہوئے اسی سال، ہم جب بات کرتے ٹرانسجینڈر کی تو ابھی آئیڈینٹی کرائسس چل رہے تھے اور اب تک چل رہی ہے. ایکٹ تو آ گیا ہے، لیکن آپ اس نادرا کا جو قانون ہے وہ کتنا افیکٹولی چل رہا ہے. جب بات کی جاتی ہے کہ ایک عام خواجہ سرا جب نادرا کے آفس یا دفتر جاتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کتنے اسموتھلی وہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا گراؤنڈز ہیں، مطلب کیا بایولوجیکل بیسس کے اوپر وہ اپنی آئیڈینٹی کرواتا ہے، مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ کار؟ جی اس میں بیسکلی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کیٹیگرائزیشن کی ہے ٹرانسجینڈرس کی، کہ ٹرانسجینڈرس میل فیمیل خواجہ سرا اور خنثی ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ نادرا کے جو قوانین ہیں، ایک تو اس میں ان کو بھی دیکھا جائے گا، پلس اس ایکٹ کو ملا کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد پھر نادرا نے خواجہ سرا کے لیے ایک اسپیشل فارم علیحدہ سے بنایا ہوا ہے، جس کے عام طور پہ نادرا کے فارمز میں میل فیمیل کی آپشن ہوتی ہے، تیسری تھرڈ جو آپشن ہے ایکس کی وہ نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر اس میں ایک ورڈ ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، ٹھیک ہے، جو کہ کچھ معاملات میں بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بندہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس نے نادرا کے پاس جا کے جب اپنا کارڈ آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، خواجہ سرا نے بنانا ہے، تو اس کو وہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کرنا پڑے گا کہ میں اگر ایکس ہوں، ایکس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں تو میں ٹرانسجینڈر میل ہوں، ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، یا میں بلینڈ آف بوتھ ہوں، یا میں نیدر آف دیس ہوں. اس لحاظ سے پھر اس کی کیٹیگری جو ہے وہ نادرا میں ڈیفائن کی جائے گی، اور اس کے بعد وہی تمام میکانزم ہے. کیا کوئی میڈیکل بورڈ بیٹھے گا جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ یہ بھی اس میں میڈیکل بورڈ کی سچیز جو ہے نا وہ قانون میں بات نہیں کی گئی. ویریفیکیشن کے لیے بھی ویریفیکیشن تو لازمی ہے. نادرا کا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ اگر بنانا چاہتا ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے گریڈ 17 کے افسر کی. اور پلس جو خواجہ سرا ہے وہاں پہ آپ کا کوئی گارڈین جو ہے، گارڈین کے جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن یا اس کی جو ایز اے وٹنس بتائیں گے وغیرہ